بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نامی نہ سنا ہوگا اور ان کی عالی مرتبہ شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہوگا۔ یار غار کا لفظ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہے، حدیث نبوی میں ان کی باتیں اور احوال و مناقب موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کی باقاعدہ فتوحات کا آغاز ان کے شاندار دور خلافت سے ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب و نسب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کا سلسلہ نسب ننیال اور ددیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کا مشاہدہ کیا اور ان سب کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ آپ کے والد محترم ہجرت کے بعد اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہما بھی صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم بھی صحابی رسول ہیں۔ گویا یہ چاروں دادا، باپ، بیٹا اور پوتا سب صحابی رسول تھے۔ اسلامی تاریخ میں غالباً یہ منفرد شرف اور عزت کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ ان کی والدہ محترمہ ام الخیر تو قدیم الاسلام ہیں۔ انہوں نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا، اور اس لقب کے عطا ہونے کا سبب یہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا، البتہ ابو بکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میری غم خواری کی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق واقعہ معراج کے موقع پر بھی آپ کو صدیق کا لقب ملا، چنانچہ عہد صحابہ ہی میں آپ کا نام صدیق مشہور ہو گیا تھا۔ آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے 3 برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ان کی شخصیت میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس واضح نظر آتا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق بیان کیے اور جن خوبیوں کا ذکر کیا، وہی اخلاق و اوصاف ابن دغنہ نے قریش مکہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم کے مظالم سے تنگ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ راستے ہی میں تھے کہ قبیلہ کارا کے سردار ابن دغنہ ان سے ملے۔ پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، تمہاری قوم کے لوگ مکہ میں رہنے نہیں دیتے۔ ابن دغنہ نے کہا، ابو بکر بھلا تمہارے جیسے محسن اور نفیس کو بھی کوئی قوم اپنے ہاں سے نکال سکتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ واپس چلو۔ اور پھر ابن دغنہ نے قریش کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف بیان کیے وہ مکارم اخلاق کی بہت اعلیٰ مثال ہیں۔ اس نے کہا، یہ شخص تو بے کسوں کی مدد کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، مقروضوں کا بھار اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مصائب، مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں میں حق کی حمایت کرتا ہے۔ بھلا ایسے شخص کو بھی کسی بستی سے نکالا جاتا ہے؟
شراب نوشی اسلام میں حرام ہے، لیکن عرب میں جاہلیت کے دور میں بھی بعض ایسے سلیم الفطرت لوگ موجود تھے جنہوں نے شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شراب زمانہ جاہلیت ہی میں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ عادات و اطوار کی مماثلت نے باہمی تعلقات اس قدر بڑھا دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے رکھی تھی۔ آپ مکہ کے مشہور ذی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی امانت و دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا چون و چراں اسلام قبول کر لیا۔ رہا یہ سوال کہ انہوں نے شرف صحابیت کب قبول کیا اور کتنے لوگ ان سے قبل مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کون کون لوگ تھے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر اہل علم نے ان میں تدقیق اس طرح پیدا کی ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی با اثر اور ممتاز شخصیت تھے، اس لیے اسلام کو ان کی ذات سے اخلاقی اور مادی دونوں اعتبار سے بہت مدد ملی۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہم جیسی بلند پایہ شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ یہ بیان کیے گئے لوگوں کے نام غور سے سنیں تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 شخصیات ایسی ہیں جو محض آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ ان سب نے اسلام کی ترقی اور ترویج میں جو کردار ادا کیا وہ بلا شبہ تاریخ کا نہایت تابناک باب ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو بھی بھرپور طریقے سے دعوت دی، چنانچہ ان کی بیٹی سیدہ اسماء، ان کا بیٹا عبداللہ، ان کی والدہ ام الخیر اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے تو مسلمان ماں باپ ہی کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عروہ بن زبیر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ بدسلوکی کی تھی اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا دی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے دھکا دیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور دھکیلتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کی جان کے اس لیے درپے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اس واقعے میں یوں اضافہ کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ والد محترم گھر پر تھے کہ کسی نے چیخ کر کہا اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ ان کے سر پر بالوں کی 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پل پڑے۔
ان کو اس قدر مارا کہ جب وہ واپس آئے تو ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ ہی باہر نکلا چلا آتا تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ قریش مکہ نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے تمام حربے آزما ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا گیا، مگر یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بطور خاص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار بھی دیکھیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے بڑے راسخ جذبات رکھتے تھے۔ ان کی محبت و فداکاری، جان نثاری اور اثار و قربانی کا یہ علم تھا کہ انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حرم میں کھڑے ہو کر ایک زوردار خطبہ دینا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے آپ کو بری طرح مارا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا، اس نے ان کے قریب آ کر انہیں پیوند لگے ہوئے 2 جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کو بطور خاص نشانہ بنایا، پھر وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ بیٹھا۔ پھر آپ کو اس قدر مارا گیا کہ منہ اور ناک سوج کر ایک ہو گئے۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لے آئے۔ قبیلے والوں کو یقین تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے، چنانچہ اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو بنو تیم عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شام تک بے ہوش رہے۔ قبیلے والے ان کا علاج معالجہ کرتے رہے اور ان کے پاس منتظر بیٹھے رہے کہ انہیں کب ہوش آتا ہے۔ شام کا وقت ہوا تو ان کی زبان کھل گئی۔ اب ذرا الفت کی شان دیکھیے، محبت اسی کو کہتے ہیں کہ زبان کھلتے ہی جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر بنو تیم کے لوگ بہت ناراض ہوئے کہ جس کی خاطر یہ حال ہوا پھر اسی کا نام لے رہے ہیں۔ وہ سب خفا ہو کر چل دیے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب لوگ چلے گئے تو والدہ نے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، مگر ان کا بار بار بس ایک ہی سوال تھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بتاؤ۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ مکہ کی فضا ان دنوں مسلمانوں کے لیے قطعاً سازگار نہ تھی۔ مکہ کی فضا ان دنوں مسلمانوں کے لیے قطعاً سازگار نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان آپ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہما کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں۔ یہ ام جمیل رضی اللہ عنہما مسلمان ہو چکی تھیں مگر تاحال اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا تھا۔ جب ام الخیر ام جمیل رضی اللہ عنہما کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے، تو ام جمیل رضی اللہ عنہما کہنے لگیں، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد کو۔ اس خاتون کی ذہانت اور حکمت کی داد دیجیے کہ ام الخیر سے کہنے لگیں، اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں۔ رازداری کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ ام الخیر کو بھی نہ بتایا جائے۔ ام الخیر کہنے لگیں، بہت اچھا، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد ام جمیل رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہیں۔ دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ اور نڈھال حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ صدمے کے مارے چیخ اٹھیں اور مشرکین کو بد دعائیں دینے لگیں، کہنے لگیں، جس قوم نے آپ جیسے بھلے آدمی سے یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً بڑی بدگماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے کر رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ مجھے ان کا حال بتائیے۔ ام جمیل رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ کی والدہ ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ان سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہما نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ کہا، وہ دار ارکم میں ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک انتظار کیا،
جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی اور گلیوں میں سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں خواتین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دار ارقم پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا، ان کے زخموں اور حالت زار کا مشاہدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکے اور اپنے دوست کو محبت اور شفقت سے بوسہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق عتبہ نے میرے چہرے ہی کو زیادہ نشانہ بنایا ہے۔ پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے محبت ہے، آپ برکت والے نبی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ انہیں راہ حق کی ہدایت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ام الخیر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ سے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی بے پایاں محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں، ان کو بہت سے ایسے اعزازات ملے جو کسی اور صحابی کے حصہ میں نہیں آئے۔ مثلاً وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کیا۔ بہت سے مفسرین اس امر پر متفق ہیں کہ سورہ لیل کی یہ آیات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے، وہ بہت متقی شخص اس نار جہنم سے بچا لیا جائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال راہ حق میں خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دینا ہو۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق اوراق کو جمع کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دی، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دیا، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، وہ ان کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے آزاد کروایا، ان میں سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ، ان کی بیٹی، بنو معمل کی ایک لونڈی اور ام عبیس رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اخلاق کریمہ اور خصال حمیدہ کے پیکر تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے عیادت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا۔
تاکہ کفار و مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود اور ان کا پورا گھرانہ اس پروگرام سے آگاہ تھے، مگر ان کی محبت رسول، اثار، وفاداری اور رازداری کو داد دیجیے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوف یا لالچ ان سے یہ راز افشا نہیں کرا سکا۔ حتیٰ کہ ان کے گھر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی اس مہم میں مکمل رازداری اور جرأت و شجاعت سے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھکانے کا کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما نے اس موقع پر گریہ وزاری کی بجائے اپنے والد گرامی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توشہ سفر بڑی محنت اور توجہ سے تیار کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اپنا کمر بند پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے ان عظیم مسافروں کے اس توشہ دان کا دہانہ باندھا جو انہوں نے ان کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور دوسرے حصے کو کمر سے باندھ لیا۔ اس عظیم فدویانہ کردار پر انہوں نے لسان رسالت مآب سے ذات النطاقین کا لقب پایا۔ جب یہ گرامی قدر مسافر روانہ ہو گئے اور کفار مشرکین کو تلواروں کی چھاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عطا پتہ نہ ملا تو وہ بڑے زچ ہوئے۔ ہانپتے کامتے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب پا کر اس بدبخت ٹولے کے ملعون سرغنہ ابو جہل نے سیدہ اسماء کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی بڑی گہری سوجھ بوجھ والے ذہین نوجوان تھے۔ انہیں بھی راہ ہجرت کے عظیم المرتبت مسافروں کے ٹھکانے کا بخوبی علم تھا کہ وہ 3 راتوں سے غار ثور کی تاریکی میں روپوش ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر شب غار میں ان برگزیدہ ہستیوں کی معیت میں گزارتے اور سحر ہونے سے قبل ہی قریش مکہ کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا رات کو وہ مکہ ہی میں تھے۔ پھر سارا دن قریش کی باتیں سنتے اور ان کے ناپاک ارادوں کے بارے میں جو بات بھی پلے پڑتی اسے ذہن نشین کر لیتے، اور جب شام گہری ہو جاتی تو خاموشی سے جا کر غار کے پناہ گزینوں کو ساری تفاصیل سے آگاہ کر دیتے۔ جرأت و ہمت کی یہ داستان تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افراد خانہ کی ہے۔ اب ان کی بکریاں چرانے والے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا روشن کردار بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بکریاں لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں پہنچ جاتے تاکہ یہ آسودہ ہو کر دودھ پی لیں۔ دیگر اشیاء ضرورت بھی یہ ان کو پہنچا دیا کرتے اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہی بکریاں ہانک کر مکہ کی طرف چل دیتے۔ قیام غار کی 3 راتوں میں انہوں نے مسلسل یہی خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ یہ روانگی اور واپسی کے سفر میں ایک نہایت سمجھداری کا کام یہ کرتے تھے کہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہم کے نشانات قدم کے اوپر چلاتے تھے تاکہ ان کی آمد کے آثار مٹ جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے ہجرت کے اس تاریخی سفر کی تفاصیل بیان کی ہیں جو صحیح بخاری اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر سب سے پہلا سوال یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کی ہمراہی کی سعادت نصیب ہو سکے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ 2 عمدہ اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت ناموافق فضا، جان لیوا حالات اور انتہائی شدید ضرورت کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں سواری ضرور لوں گا مگر قیمت ادا کر کے لوں گا، مفت میں نہیں۔ یہ اونٹنی قصوہ کے نام سے معروف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 800 درہم میں میری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ سبق اجاگر ہوتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کو ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکہ ہی کے ایک شخص عبداللہ بن اریکت لیسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے یہ پہلے ہی طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور کے قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا اور صحرائی و بیابانی راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مدینہ پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھما کر غیر معروف رستوں سے انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل ثور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پرپیچ مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ از راہ احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثبت نہ ہونے پائیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہنچ کر وفور محبت سے بے قرار ہو کر عرض کرتے ہیں آقا اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں اور یہ دیکھ کر واپس آتا ہوں کہ وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا موذی جانور موجود نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی مضر چیز ہو اور مجھے اس سے نقصان پہنچ جائے تو مجھے یہ نقصان بصد شوق گوارا ہوگا، مگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، غار کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاف کیا اور دیکھا کہ ایک طرف چند سوراخ ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کیے، مگر 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ ان پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ کر انہیں بند کر دیا اور آواز دی کہ اب تشریف لے آئیے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا، مگر وہ اس احتیاط کی وجہ سے نہ ہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ لیکن شدت تکلیف سے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی سورہ توبہ میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار کی کیفیت کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکل کر سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا تو کفار و مشرکین میں سے کئی لوگ اب بھی ان دونوں کے تعاقب میں تھے تاکہ انہیں پکڑ کر انعام حاصل کر سکیں۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کی فکر کم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر زیادہ تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں یہ دونوں مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیگر راہگیروں سے بھی ملاقات ہو رہی تھی۔ عرب قبائل کے لوگ زیادہ تر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو جانتے تھے۔ وہ پوچھتے، ابو بکر، یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا جواب دیتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی نہ ہو سکے اور دامن صدیقیت پر غلط بیانی کا دبا بھی نہ لگنے پائے۔ آپ فرماتے، یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھلاتی ہے، چونکہ عرب میں سفر کے دوران رہنمائی کے لیے راستوں کے ماہرین کو ہمراہ رکھنے کا رواج عام تھا، اس لیے لوگ اس جواب سے مطمئن ہو جاتے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم غار سے نکلے، پوری رات اور اگلے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ جب گرمی کی شدت کے باعث لوگوں کی آمد و رفت کا خطرہ ٹل گیا تو ہم ایک چٹان کے سائے میں آرام کی غرض سے رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں لیے ہماری طرف ہی چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس کی اجازت سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے گیا۔ آپ سو رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پیش کیا۔ آپ نے خوب سیر ہو کر پیا حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوچ کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ضرور کوچ کرنا چاہیے۔ پھر ہم چل دیے۔ راستے میں بریدہ بن حسیب اسلمی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ملے، لیکن جب رحمت عالم سے آمنا سامنا ہوا اور گفتگو کا موقع ملا تو مخالفت کے سارے منصوبے دھرے رہ گئے اور یہ اپنی قوم کے 80 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے۔ ہجرت کا یہ تاریخی سفر آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر سن رکھی تھی، چنانچہ وہ ہر روز حرہ کی طرف نکل کر دھوپ میں شدت پیدا ہونے تک آپ کا انتظار کرتے رہتے اور پھر گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک روز جب وہ تھک ہار کر واپس جا رہے تھے، ایک ٹیلے پر کھڑے یہودی کی نگاہ ان سفید پوش مقدس مسافروں پر پڑ گئی۔ اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینہ والو، جس مہمان کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلح افراد کے جتھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 سفر کو مکہ سے روانہ ہو کر 8 ربیع الاول کو 12 دن کے سفر کے بعد بروز سوموار مدینہ طیبہ پہنچے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں شخصیتوں میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کون، چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے استقبال کا جواب دینے کے لیے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے بیٹھے تھے، لہٰذا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کو آ کر سلام کرتے رہے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم رسول کی حیثیت سے اپنی چادر اتار کر اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تان دیا
تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو چادر کے زیر سایہ تشریف فرما ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخار کی وبا عام تھی۔ ایک بار حضرت بلال اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بخار آ گیا۔ جب ان دونوں بزرگوں نے مکہ کی محبت والے اشعار پڑھے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ صورتحال عرض کی۔ آپ نے نبوت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ہمیں مدینہ اتنا ہی محبوب کر دے جس قدر مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اس کے غلہ ناپنے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار یہاں سے منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور مدینہ کی فضا وبائی بیماریوں سے پاک ہو گئی۔ تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے، اور اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سب سے بڑھ کر ذہین و فتین تھے۔ آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فتووں کی توثیق فرماتے تھے۔ یہ اعزاز ان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں تاریخ نے جن شخصیات کے نام محفوظ کیے ہیں ان میں صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارکم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید بن عاص، حنظلہ بن ربیع اسدی، معاویہ بن ابی سفیان اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر شخصیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے غزوات میں نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرتے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابقین سے تشبیہ دی۔ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کرنے کی بات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی طرح ہو، جنہوں نے کہا تھا، اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ اور فرمایا تھا، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 118۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو، جنہوں نے کہا تھا، اے میرے رب، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھرانہ بھی باقی نہ رہنے دے۔ سورہ نوح آیت نمبر 26۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک گراں قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں وفود سے ملتے وقت انہیں اسلام کا نقطہ نظر سمجھانے کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت خوش اسلوبی سے کیا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا سفر کر کے یہ مقدس مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے مدینہ والوں سے خطاب کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمر اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ انتخاب خلیفہ کے وقت میں سقیفہ بنی سعدہ میں بھی آپ کا خطبہ بہت زوردار اور مؤثر تھا۔ اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔
جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دستبردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور مرتدین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ان کے عہد خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کی گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی نہایت بلیغ و مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے نمایاں ترین خطبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعراء میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ ایک منفرد اعزاز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں 17 نمازوں میں امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہی امام بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو متعدد خطرناک بحرانوں کے گرداب سے نکالا اور دین اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنی بے مثال ذہانت، شجاعت، علمی وسعت و گہرائی، اللہ پر گہرے توکل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا۔ انہوں نے خلافت سنبھالنے ہی لوگوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے رہنما اصول بیان کر دیے اور خود اپنی خلافت کے عہد میں ان اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ تم لوگوں میں مجھ سے زیادہ قابل لوگ بھی موجود تھے۔ آپ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خلافت کے خواہش مند نہ تھے، مگر امت کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر آپ نے یہ نازک ذمہ داری قبول کی۔ دوسری بات یہ کہ حکمران کو خود کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دانش مند اور صاحب الرائے حضرات کے مشورے سے امور مملکت چلانے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرو، لیکن اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یعنی اسلامی ریاست کے حکمران کو چاہیے کہ وہ خود کو احتساب سے بالا نہ سمجھے، بلکہ ہر وقت اپنی اصلاح پر آمادہ رہے اور اپنی غلطی کو فراخ دلی سے تسلیم کر لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہر کام میں صداقت کا دامن پکڑنا امانت ہے اور جھوٹ کا سہارا لینا خیانت ہے۔ یعنی امور مملکت میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ صاف گوئی اور امانت داری کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ایک اسلامی حکمران کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنی قوم کو دھوکہ دینا اور ان سے حقائق چھپانا ایک اسلامی حکمران کی شان کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین لوں۔ یعنی ایک اچھے حکمران کی خوبی یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کمزور اور پسے ہوئے طبقات کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے، اور بڑے بڑے مالداروں، جاگیرداروں اور با اثر لوگوں کو ان کی حد کے اندر رکھا جائے تاکہ انہیں کسی غریب پر ظلم کرنے کی جرت نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اس تاریخی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی رواج پا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رہے اور اس کے حملوں اور زیادتیوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مطلوبہ اسلحہ اور حرب و ضرب کی دیگر ضروریات کی تیاری سے کبھی غافل نہ رہے، نیز اپنی قوم کو ذہنی اور شعوری طور پر جہاد کے لیے تیار کرے۔ وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ قوم اخلاقی برائیوں اور کردار کی کمزوریوں سے پاک رہے، ورنہ ان میں بزدلی اور متعدی بیماریاں پھیل جائیں گی۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تب تک میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تب تم پر میری کوئی اطاعت لاگو نہیں۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے۔ خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے انہیں روک کر پوچھا، کدھر اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں۔ تب انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ جس شخص پر پوری امت کے مسائل کا بوجھ ہے اسے فکر معاش سے آزاد کرنا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے سامنے پیش کیا اور اس امر پر اتفاق ہوا کہ انہیں بیت المال سے روزانہ 2 درہم ادا کیے جائیں گے۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا باقی ماندہ مال بیت المال میں ہی جمع کرا دیا۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ سیدہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا۔ یہی ان کی کل کائنات تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہما نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کہا، ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے حالات پر خطر ہیں اور فوج کی مدینہ میں سخت ضرورت ہے، اس لیے فی الحال یہ لشکر نہ ارسال کریں، مگر آپ نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا ہو اسے وہ روک دے۔ 3000 کی تعداد میں یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا کی طرف روانہ فرمایا تھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی، تم وہیں پہنچ کر حملہ کرنا جہاں تمہارے والد زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور کمزور حالت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز کی تاخیر کی اجازت لے لی تھی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالتے ہی انہیں روانہ کر دیا اور خاصی دور تک امیر لشکر کی سواری کی مہار تھام کر ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ اس لشکر کو بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قاتل اس مہم میں قتل ہوا اور مسلمان فوج بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ لوٹی۔ ارد گرد کے لوگوں پر اس کا نہایت عمدہ اثر ہوا کہ مسلمان اپنے نبی کی وفات کے بعد بھی حسب سابق پرعزم ہیں۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم سے نڈھال صحابہ کو ایک نیا حوصلہ عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جہاں پڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خطبے نے ہم میں نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی کامیاب قیادت کا ثمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار مارکے برپا کیے۔ مسلمہ کذاب لعنتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی، حالانکہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ نے تلیہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے متبعین بنو اسد اور غطفان کو شکست فاش دی۔ اسی طرح ایک عورت سجا بھی نبوت کی دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی، اس نے مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی تھی۔
اس کو بھی خلافت صدیق ہی میں شکست دی گئی۔ اگلا مرحلہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نمٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب اور خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 2 سال 4 ماہ حکومت کے بعد 63 برس کی عمر پا کر سن 13 ہجری کے جمادی الاخر میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان پر بے شمار رحمتیں برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔